الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإن لم تفعل وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك رواہ ترمذی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے بنی آدم، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری تنگ دستی کو دور کروں گا، وإلا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ملأت یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری تنگ دستی کو دور نہیں کروں گا۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بنی آدم سے خطاب فرماتے ہیں، اے بنی آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو آپ کے ضروری کام ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کو جلدی نمٹا کے باقی سارے اوقات میری عبادت میں لگا، اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے نماز۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہے اپنے اوقات کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا دل مالدار ہو جائے گا، اور تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا، تیری تنگ دستی کو دور کروں گا۔ حالانکہ زیادہ وقت اس نے دنیا کے کام میں نہیں لگایا، بس بقدر ضرورت دنیا کے کام اس نے وقت لگایا، باقی اپنے آپ کو اس نے عبادت کے لیے فارغ کر لیا، نوافل کا اہتمام کیا، تلاوت اور ذکر و اذکار۔ تو یہ وعدہ ہے تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا۔ یہ کیا چیز ہے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے نمازوں میں کوتاہی کی اور اپنے جو فارغ اوقات ہیں اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ تو وقت کو ضائع کیا یا سارا وقت دنیا کے دھندوں میں لگا دیا، فرماتے ہیں کہ تو تیری غربت دور نہیں ہو جائے گی، تیرا فقر دور نہیں ہوگا، بلکہ کمانے کے باوجود بھی وہ تنگ دست آپ رہیں گے۔ کبھی ادھر گھاٹا ہوا، کبھی ادھر نقصان ہو گیا، کبھی کماتے کہتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ بے برکتی بہت ہے، آمدنی بھی اچھی خاصی ہے۔ یہ چونکہ یہ ہوگا کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا ہے، تو دنیا کے کام جلدی نمٹا کے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنا سے بھر دیں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ دل اللہ کی معرفت اور انوار برکات سے بھر جاتا ہے، دل میں اطمینان رہتا ہے، سکون رہتا ہے، ہر وقت کیفیت رہتی ہے، اور دنیا کی لالچ اور زیادہ ساز و سامان اور جمع کرنے کی وہ فکر سب ختم ہو جاتی ہے، دل سے نکل جاتی ہے۔ جتنا اللہ نے دیا اس پر قناعت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو کام دوسرے لوگوں کو ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں نکلتے ہیں، معمولی جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش سے اس کے وہ کام بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی رقم میں وہ سارے کام بنا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تمہارے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا۔ یہ ایک حدیث میں ہے، انما الغنا غنا النفس، بے شک مالداری دل کی مالداری ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ
دل جب مالدار ہو جاتا ہے، غنا جب دل میں آتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے مال و دولت کی لالچ نہیں رہتی ہے، کہتے ہیں یہ کافی ہے، بہت ہے. ورنہ اگر پیاس رہے گی حل میں مزید اور بھی ملے اور بھی ملے اور بھی ملے، اس کا دل ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، اس کا دل کبھی بھرے گا نہیں. اور یہ مضمون ایک اور روایت میں اس سے پہلے بھی آیا کہ لو کان لابن آدم وادیہ من الذهب والفضة لابتغى ثالثا. یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر بنی آدم کو ہم 2 وادیاں دیں گے سونے اور چاندی کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں دے دیں گے، 2 وادیاں، وادی اس میں سونا اور چاندی بڑے بڑے بوریوں میں بھرا ہوا ہے، ٹال لگے ہوئے ہیں سونے چاندی کے، لابتغى ثالثا، چونکہ اس کے بعد دل میں لالچ ہے، وہ تیسری تلاش کرے گا، تیسری وادی کہاں ملے گی، اور اگر تیسری دیں گے وہ 3 وادیوں کا مالک بن گیا، چوتھی وادی کہاں ملے گی، تو کم از کم کہیں گا لوکیشن تو بتا دو کہ کہاں ملے گی. مطلب تو ہے کہ جتنی وادیاں دے دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اس لالچی کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز نہیں بھرے گی. مطلب ہے کہ اس کی لالچی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ حل میں مزید پتہ نہیں کیا پیاس ہے اس کو، بس اور ایک فیکٹری لگائے گا، اور ایک دکان لگائے گا، اور کاروبار بڑھا دے گا. تو فرماتے ہیں کہ جتنا بھی یہ کاروبار بڑھاتا رہے گا اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوگی، یہ تو محتاج رہے گا. چنانچہ جو بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں ہماری نظروں میں، بہت بڑے کروڑ پتی، تو ان کے جب حالات سنتے ہیں تو آدمی کو تعجب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک بہت بڑا کاروباری آدمی مجھے ملا اور یہ آج کی بات نہیں، کئی سال ہو گئے. تو اس نے کہا کہ ہم آپس میں مطلب پارٹنرشپ پر کام کرتے تھے. اب وہ جو پارٹنر میرا تھا شریک، وہ تو الگ نکلا، اس نے اپنا کاروبار الگ لے لیا اور میرا اپنا کاروبار الگ ہے. اب میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا لیکن لین دین بھی ہے کیا؟ تو میں نے نہیں بتایا کیا لین دین ہے. اس نے خود کہا بینک کے میرے اوپر 200 کروڑ روپے ہیں قرض. کتنی؟ 2 کروڑ نہیں، 200 کروڑ. تو ظاہر سی بات ہے یہ مالداری کون سی مالداری ہوئی؟ نہ دل کا سکون ہے، نہ چین ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ادائیگی نہیں ہوئی تو یہ مکان بھی لے لیں گے، وہ مکان بھی لے لیں گے، وہ کمپلیکس بھی لے لیں گے. تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال و دولت کی ضرورت ہے لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اللہ تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، اتنے کام تمہارے ذمہ لگا دوں گا. بس کوئی ادھر جن دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر کام ہو رہا ہے، جو ہے وہ دکان بھی لگی ہوئی ہے اور ٹھیکداری بھی کر رہا ہے اور وہاں فیکٹری بھی ہے، دن رات اسی میں لگا ہوا ہے. ہائے افسوس کی بات، نہ دنیا ہی بنی نہ آخرت ہی بنی. اس لیے ایسے لوگ تو پھر کہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. جو بہت زیادہ سمجھا جائے گا یہ بڑا بہت نیک ہے، وہ بھی اگر پڑھے گا تو قضا کر کے پڑھے گا نماز. وقت پر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، صف اولیٰ کا اہتمام، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس میں نصیحت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بنی آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. مطلب ہے کہ عبادت میں کوتاہی مت کر، اپنی بالخصوص نمازوں میں تلاوت، ذکر، اذکار یہ کرتے رہو تو تمہاری ضرورتیں میں پوری کر لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں. یہ روایت آگے بھی آئے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو کام بہت ہوگا، آپ کو کیا ہوگا؟ کرفر بہت ہوں گے، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے تمہارا فقر اور تمہاری تنگدستی دور نہیں رہے گی، تنگدست ہی رہے گا. ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو کروڑوں روپے قرضہ ہو وہ تنگدست نہیں ہے کیا؟ یہ کوئی ضروری نہیں بینک کا ہی، کسی کا بھی ہو قرضہ. تو اتنے اوپر قرضے کے اوپر قرضے چڑھ رہے ہیں، قرضے کے اوپر قرضے چڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اس کو کاروبار کو بڑھا دیں گے. کاروبار کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ضرورت کے بقدر مال کمانا یہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ حکم ہے اللہ کا کیا؟ طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، حلال کمانا جیسے اور فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے اپنے اہل و عیال کے لیے. لیکن غفلت کی زندگی گزارنا اور جو ہے وہ نمازوں کو چھوڑنا، نہ تلاوت، نہ ذکر اذکار، نہ کوئی چیز، صرف کاروبار میں ہمیشہ رہنا، اسی کے فکر میں
تو اس سے اس کی غربت بھی دور نہیں ہو جائے گی اور دل کا سکون بھی چھن جائے گا، دل کا سکون نہیں ملتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ یہ روایت بھی بہت عجیب ہے، اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیا فصاحت و بلاغت اللہ نے عطا فرمائی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے امتی، اے انسان، احبب حبیبک حونا ما، اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھ لو لیکن اعتدال کے ساتھ۔ حونا ما کے معنی تھے اور ممکن ہے وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھ اعتدال کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے تاکہ کام میں افراط تفریط نہ ہو، کمی زیادتی نہ ہو۔ یہی حال دوستی اور دشمنی کا بھی ہے۔ دنیا میں دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اعتدال کا حکم ہے کہ اعتدال کے ساتھ رکھو۔ اور دوستی اور دشمنی اس میں پائیداری نہیں ہوتی ہے، کبھی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ تو اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے دوست اپنے دوست کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، گھریلو اور اندرونی حالات بھی اس کو معلوم ہوتے ہیں، دوست کو سارا بتاتا ہے، تمام راز کی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو نہیں بتانی چاہیے۔ تو کسی وجہ سے وہ آگے جا کر اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور چونکہ ادھر سے تقویٰ پرہیزگاری بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اس وقت جو ہے اس کی سارے راز جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ پر لگائے گا اور فیس بک پر لگائے گا اور کیا کیا کرے گا، اور چوراہے میں آ کر چیخے چلائے گا۔ اس وقت اس آدمی کو بڑی ندامت ہوگی کہ کاش میں نے یہ راز اس کو نہ بتائے ہوتے، دوستانہ تو تھا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا دوستانہ یہ ناپائیدار ہے اور اس کے نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اگر خدا نہ کردہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی کسی اعتبار سے، کبھی ہمسائے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کبھی دوست کے ساتھ بھی، کبھی بھائی کے ساتھ بھی، تو اعتدال رکھنا چاہیے۔ اتنی لڑائی اور اتنے جھگڑے اور اتنی دشمنی، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں راتہ سرک نہیں کرنی ہے نا، کہ کچھ بھی بقایا نہ رکھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھائیوں میں بھی ناچاکی ہو جاتی ہے، تو غالی غلوچ اور وہ اور یہ اور دروازے بند کر لو اور وہ کرو یہ کرو، ارے ایسا مت کرو۔ کیوں؟ جو آدمی تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے ہو سکتا ہے آگے جا کر تمہارا دوست بن جائے، کسی اعتبار سے اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے، یا اس کو کوئی غلط فہمی تھی آپ کے بارے میں، اس وجہ سے وہ دشمنی کرتا تھا، وہ غلط فہمی اس کو دور ہو گئی۔ لہٰذا آپ ایسا نہ کریں، اس کو اعتدال میں رکھیں تاکہ کل پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں، ورنہ آدمی دوسری کے ساتھ آنکھیں ملا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اعتدال کی تعلیم اس میں فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دشمنی پر آتا ہے وہ تو کوئی کسر چھوڑے گا نہیں، ذلیل کرنے میں سب کچھ کر لے گا۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ دشمنی میں بھی اور دوستی میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی دشمنی کرے، نہیں، بالفرض اگر کسی کے ساتھ کسی اعتبار سے دشمنی ہوئی ہے، اسی نے دشمنی کر دی شروع، تب اس میں بھی اعتدال رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے۔ اب اس میں چونکہ ہمارے یہاں اعتدال نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ دوستی میں بھی اعتدال نہیں رہتا ہے، اس میں بھی ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ بچائے کسی کی دشمنی ہو اس میں بھی اعتدال نہیں رہتا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال اوصیک بتقوی اللہ فإنہ اذن لامر کلہ قلت زدنی قال علیک بتلاوۃ القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض قلت زدنی قال علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لك في أمر دينك قلت زدني قال وإياك وكثرة الزهق فإنه يميت القلب ويذهب بنور وجهك قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس
ما تعلم من نفسک، مشکات شریف۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ایک تو عمومی نصیحت تو ہوتی ہے لیکن مجھے کوئی خاص نصیحت آپ فرمائیں۔ آپ نے نصیحت فرمائی لیکن انہوں نے کہا حضرت اور فرما دیجئے، پھر نصیحت فرمائی اور فرما دیجئے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی کہ آپ جو ہیں وہ بہت لمبی تقریر فرمائیں، نہیں، مختصر۔ عموماً آپ کے خطاب مختصر ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ضرورت کے وقت کبھی آپ نے لمبا خطاب بھی فرمایا ہے۔ بہرحال جب نصیحت فرماتے تھے وہ مختصر، جیسے ایک صحابی نے عرض کیا کہ عزنی و اوجز، حضرت مجھے نصیحت کیجئے تھوڑا مختصر کیجئے، آپ نے مختصر سے نصیحت فرمائی، مختصر۔ تو اسی طرح سے اور ایک شخص نے کہا مجھے نصیحت فرما دیجئے نجات کس میں ہے، 3 چیزیں فرمائی، اب نکالے کا لسانک ولیسعک کا بیتک ولیبکی علی خطیتک، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تمہارا گھر تمہارے لیے بہت کشادہ ہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گناہوں پر رونا، بس نصیحت ہو گئی 1 سطر کی، کتنی؟ تو اسی ایک بہت سارے صحابہ نے کہا نصیحت کیجئے، فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو تصور کرو یہ آخری نماز ہے، کیا ہے؟ آخری نماز ہے، جو لوگ ان کے پاس مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، کیا امید مت رکھو، مختصر۔ لیکن یہاں روایت لمبی ہو گئی، لمبی کیوں ہوئی؟ اسی کی جو سائل تھا وہی تو سوال کے اوپر سوال کر رہا تھا۔ اب پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ زاہد ہیں، یہ ڈنڈا لے کر صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے، تم نے یہ مال کیوں جمع کر کے رکھا ہے، اس کو خرچ کر لو، کیا؟ تو بہت ان کے اوپر اس کا غلبہ تھا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام نے شکایت کی اور تابعین نے کہ حضرت یہ آتے ہیں اور ڈنڈا لے کر آتے ہیں اور کون ان سے کچھ کہے، بزرگ بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو اب دوسرے کو منتقل کریں گے، وہیں بودباش اختیار کرے گا۔ تو مطلب تو یہ کہ ان کے اوپر ایک غلبہ تھا کہ مال بالکل رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حالانکہ اگر مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو زکوٰۃ کس پر لازم ہو جائے گی؟ پر خلاصہ یہ ہے ابو ذر ہیں تو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص وصیت کیجیے، تاکیدی حکم۔ فرمایا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے، یہ تمہارے تمام کاموں کو زینت بخشے گا۔ میں نے کہا حضرت اور کچھ فرما دیجئے، فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم سمجھو، یہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور کا سبب ہوگا۔ میں نے کہا اور کچھ فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اکثر خاموش رہا کرو، یہ خاموشی جو ہے وہ شیطان کو دور کر دے گی اور یہ خاموشی مددگار بنے گی تمہارے دین کے کاموں میں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اور کچھ فرما دیجئے، فرماتے زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ چیز دل کو مردہ کر دیتی ہے، چہرے کے نور کو دور کر دیتی ہے۔ میں نے کہا حضرت اور کچھ فرما دیجئے، تو فرمایا کہ دیکھو حق بات کہا کرو، کیا اگرچہ وہ کڑوی ہی ہو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ فرما دیجئے، فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم کو لوگوں سے روک دے وہ چیز، یعنی وہ عیب جو تمہارے اندر خود موجود ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئی، کتنی؟ 8 چیزیں ہو گئی کہ پہلے کیا فرمایا؟ بتقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رکھو۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، شروع میں ہی ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جب مرو تو فرما بردار ہی مرو، یعنی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہو۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کل کے لیے تم نے کیا بھیج رکھا ہے۔
اسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو۔ یعنی یہ ڈرنے کا مضمون جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، اور پھر اس پر وعدہ بھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، کہیں بھی نہیں پھنسے گا وہ، مطلب کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، جہاں بھی پریشانی ابھی آئی گئی تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے اس کے تقویٰ کی برکت سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو ایسے ایسے راستوں سے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ پھر اس کے تحت میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں مفسرین کرام نے اور کتابوں میں لکھے ہیں کہ تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام بنا دیے لوگوں کے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے وہ بتایا بھی تھا۔ وہ ایک محدث تھے، متقی پرہیزگار، اب ایک موقع پر اس کو تنگ دستی آ گئی، اور اس کا نام تھا ابو بکر الخازیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کو لکھ رہے تھے، خود فرماتے میں تنگ دست تھا، دیر گزری تھی تو وہ اس کے مکان کے اندر جس کمرے میں وہ تھا تو ایک چوہا نکلا اور وہ گھومنے لگا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نکلا اور وہ کھیل رہے ہیں، گھوم رہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، چراغ سامنے رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں لکھتے تھے، اور اپنا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی تو بڑا چوہا ہے، وہ گھومتے گھومتے بالکل قریب آ گیا، تو ہر کس کے ساتھ حضرت کے سامنے ایک تاسا تھا، ایک برتن تھا، حضرت نے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا، تو وہ تو اس میں پھنس گیا اس کے نیچے۔ دوسرا چوہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ چوہا کہاں گیا، تو اس کو محسوس ہو گیا کہ اس نے اس کو بند کر لیا، تو اس کے گرد گرد چکر لگانے لگا، سر مارنے لگا اس کے اوپر، کچھ نہیں ہوا، جا کے بیٹھا وہاں۔ یہ حضرت نے خود لکھا ہے، دور میں انتظار میں یہ کب چھوڑے گا۔ حضرت نے فرمایا میں نے چھوڑا نہیں، بعد میں چھوڑیں گے، دیکھیں گے۔ جب دیکھے گا دیر ہو گئی تو وہ بل کے اندر گیا، وہاں سے سونے کا ایک پاؤنڈ، بالکل یعنی اصلی سونا، وہ آ کے دینار میرے سامنے رکھ دیا وہاں۔ پھر انتظار میں ہے کہ اب تو فدیہ بھی دے دیا، چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ پھر وہ گیا، پھر لایا دوسرا، انتظار کیا، میں نے نہیں چھوڑا، پھر وہ ہو گیا، تو کہا کہ تقریباً 5 یا 6 پاؤنڈ لایا، وہ کتنے سامنے رکھ دیے، تو میں نے نہیں چھوڑا۔ اب کی مطلب بہت دیر تک وہ چوہا دیکھتا رہا کہ یہ کب چھوڑے گا، میں نے نہیں چھوڑا۔ وہ آخر میں جا کے اور چھوٹے سے اس کو جلیدتن کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک بٹوا سا چھوٹا، اس کا لیدر کا، کیا لیدر کا، چمڑے کا ایک چھوٹی سی، وہ لے کر وہاں بھی رکھ دیا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے سارا لایا، اور یہ جو ہے وہ جلیدہ، یہ جو چمڑے کا چھوٹا سا، وہ کیا کہتے ہیں پرس اتنا سا، وہ بھی لا کے رکھ دیا۔ کہ میں سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر آخر میں میرا بھی اب سونے کا وقت آ گیا، تو میں نے وہ تاسا اس کے پاس سے اٹھا لیا اور وہ بھاگا وہ چوہا، تو دونوں بھاگ گئے اور اپنی بل میں چلے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ اصلی سونا ہے کیا، اب اللہ نے انتظام کیا، میں نے اس کو خرچ کیا اور میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب جب مسئلہ آئے گا وہ اس کے لیے حلال تھا یا حرام؟ ایک تو ہے کہ راستے میں کسی کو پیسے ملیں گے، سونا ملے گا، وہ تو لقطہ ہے، اس کے لیے تو اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ تو راستے میں ملا ہی نہیں، یہ تو اس کے اپنے گھر میں ہے۔ ممکن ہے اس کے باپ یا دادا سے اس نے چوری کر لی ہوگی، کس نے، اس نے چوہے نے لے لیا ہوگا، اور سارے وہ کیس اس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کے نیچے رکھ دیا ہوگا۔ تو بہرحال چونکہ اس میں کسی کا حق نہیں بنتا تھا، تو یہ اللہ نے ایک انتظام کر لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی نے خود عرض کیا یا رسول اللہ، میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی بشری ضرورت پورا کر رہا تھا استنجا، تو ایک جنگل کا جانور نکلا اور میرے سامنے ایک پاؤنڈ رکھ دیا، چلا گیا بل میں۔ اس طرح کرتے کرتے شاید 20 یا کتنے پاؤنڈ وہ لایا تھا وہاں سے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیونکہ کسی کا تو ہے ہی نہیں، وہ یہ اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر لیا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کرتے رہتے ہیں، چونکہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک تو مخرج، نکلنے کی جگہ مشکلات میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق دے گا ایسے راستوں سے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا انتظام ہو جائے گا، اور ایسے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔
جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، متقی بنتا ہے، تو اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا، کیا کہ مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس تقوی کی وجہ سے اس کے پرانے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہمیشہ جو ہے وہ اسی کے بھی تقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت آپ کو کرتا ہوں، تاکیدی حکم یہ انہی کو نہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی ہے نا۔ دوسرا فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم پکڑو، مطلب تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تلاوت کرنی ہی چاہے، کوئی دن ناگا نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس میں ایک حق تلاوت کا بھی ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تلاوت مع صحت، کیا تلاوت ہو لیکن تجوید کے ساتھ ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ آدمی جو قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو محشر کے میدان میں اس کو پکڑ ہوگی، کیونکہ قرآن پاک اس کے لیے دعویٰ کرے گا القرآن حجت لک او علیک۔ اب دیکھیں ہمارے نوجوان بہت ساری ڈگریاں کر لیتے ہیں اور کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ایک اپنے عزیز کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ریک بھرا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک کتابوں سے، اتنی موٹی کتابیں ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بی ٹیک کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ساری کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ساری پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے کتابیں، اتنی کتابیں، پورا ریک اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا ہے، صرف ایک کلاس، کیا؟ اب اندازہ لگائیے نرسری سے لے کر بی ٹیک، ایم ٹیک، پی ایچ ڈی تک کتنی کتابیں آدمی پڑھ لیتا ہے صرف درس کی۔ کتنی؟ یعنی درس کی مراد ہے سلیبس کی کتابیں، آؤٹ آف سلیبس جو ہے وہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ تو بہت ہے۔ سلیبس کی کتابیں اگر ان کو گاڑی میں بھر دیا جائے گا تو ایک ٹاٹا موبائل بھر جائے گا، لیکن اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، کیا؟ وہ یہی نہیں کہ جناب 10 سال پہلے وہ تھا اور پھر سلیبس بدل گیا، میں نے پرانا قرآن پاک پڑھا تھا آج نیا قرآن ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ قیامت تک ایک ہی قرآن مجید ہے نا۔ اتنی کتابیں پڑھ لی، اتنی محنت کی، لیکن ابھی اللہ کی کتاب پڑھی نہیں، اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زور لگا کے پڑھ لیتا ہے تو بس اردو میں پڑھ لیتا ہے، حالانکہ اردو الگ ہے اور عربی ان کا تلفظ ہے نا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، ایسے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے محشر کے میدان میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو قرآن مجید دیا تھا لیکن انہیں اس قرآن پاک کو کیا کر لیا؟ چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈال دیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یہ تو اصل ان لوگوں کے بارے میں ہے آیت جن کے سامنے قرآن پاک پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے قریش مکہ کفار۔ تو فرمایا کہ لیکن ڈر ہے کہ اس کے اندر وہ مسلمان بھی آ سکتا ہے جس نے قرآن پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ کتابوں میں اس کے 5 حق لکھے ہیں: عظمت، محبت، اطاعت، تلاوت، اشاعت۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تلاوت نہیں کی اور اس کے اطاعت نہیں کی، اس کے اشاعت کا کوئی وہ جذبہ اس کے دل میں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تلاوت قرآن یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور تلاوت قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علیہ کے تلاوت قرآن و ذکر اللہ، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر یہ عام ہے، کیا ہے؟ تلاوت خاص ہے نا۔ تو تلاوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کو تلاوت کرنا۔ ذکر عام ہے، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر بطور ورد کے پڑھ لیں۔ تو یہ سب ذکر میں آتا ہے، لیکن تلاوت قرآن پاک خاص ہے۔ فرمایا اگر تم یہ 2 کام کرو گے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ
یہ آسمان میں تمہارے تذکرے کا باعث بنے گا، یعنی آسمانوں میں تمہارا تذکرہ کیا جائے گا کہ فلاں آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، فرشتے تمہارا تذکرہ وہاں کریں گے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے، تم تلاوت کرو گے، تلاوت کرنے والے کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے، تو اس طرح سے جو تم یہ تلاوت کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے تو انوارات پھیلیں گے، انوارات۔ جیسے حدیث میں ہے نا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے بدبو نکلتی ہے، تو جو آدمی ذکر اللہ کرے گا اس کے منہ سے نور نکلے گا اور خوشبو نکلے گی، تو یہ سارا پھیل جائے گا، تو زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا حضرت اور کچھ فرما دیجیے۔ قال علیک بطول الصمت، آپ نے فرمایا لمبی خاموشی کو لازم پکڑو۔ اب سوال ہے کہ ایک طرف سے تو حکم یہ ہے کہ لا زال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے، اور ادھر سے خاموشی کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ خاموش رہا کرو، ہے نا۔ تو من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا، ومن سلم نجا، جو محفوظ رہا وہ نجات پا گیا۔ اس میں بھی ہے کہ کثرت خاموشی کو اپنے لیے لازم پکڑ لو، یہ شیطان کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ایک آدمی خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بس منہ بند ہے، تو سوال اس کا تو وقت ضائع ہو جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں طول الصمت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی مثلا پڑھا رہا ہے، درس تفسیر ہے، درس حدیث ہے، واعظ و تبلیغ ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں یہ نہیں کہا جائے گا جناب یہ تو کثرت کلام کرتا ہے، نہیں، وہ تو تب جو فضول باتیں کرے گا، کیا یہ تو ذکر میں ہے نا ہر وقت۔ یہ ایسی کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، یہ تو خاموش مان کا، یہ تو خاموش ہے، انہیں ذکر کرنے والا بھی خاموشی مانا جائے گا، تلاوت کرنے والا بھی خاموش، کیوں؟ یعنی فضول باتیں نہیں کرتا ہے، کیا؟ تو طول الصمت سے مراد یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت آپ ذکر میں رہتے تھے، ادھر سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی رہتے تھے، تو جب آپ خاموش رہتے تھے تو قلبی ذکر کرتے تھے، کیا؟ دل کا ذکر، اور آپ مراقبے میں بھی رہتے تھے، تو بظاہر تو ایک آدمی خاموش ہے لیکن اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے، تو وہاں خاموشی سے مراد یہی ہے کہ فضول کلام نہ کرے، کیا جی۔ باقی جو آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو خاموشی کا جو فوائد اس کو سب ملیں گے۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ کثرت خاموشی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، تو اس کی بھی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باتیں بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتے ہیں، اے برادر گر تو ہستی حق طلب، جزب فرمان خدا مکمکشائی لب، اے بھائی اگر تو حق کا طلبگار ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی زبان مت کھول۔ اے پسر پندو نصیحت گوش کن، گر نہ جاتے باعدت خاموش کن، میرے بیٹے نصیحت غور سے سن، اگر نجات چاہتا ہے تو خاموش رہ، کیا؟ عقلاراں پیش خاموشی بود، پیش جاہل فراموشی بود۔ عقل مندوں کی عادت خاموش رہنا ہے، اور جاہلوں کی عادت کیا ہے؟ نصیحت کو بلا دینا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب فرماتے تھے، جو آدمی کثرت کلام کرتا ہے تو عبادت کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ طول صمت کو لازم پکڑ لو، شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی زیادہ باتیں کر لیتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہے، کیوں؟ زیادہ باتیں کرے گا تو غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، فضول کلام میں مبتلا ہو جائے گا، اور فرشتے لکھتے رہیں گے کہ یہ کیا فضول کلام کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا وہ کر لو، اس کا خیر۔ وَأَعُونٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ، سبحان اللہ، تمہارا خاموش رہنا تمہارے دین میں مددگار بنے گا، تمہارے دین میں۔ اب کیسے مددگار بنے گا؟ حضرت نے فرمایا آمنا صدقنا، تو معلوم ہے کہ اس کے بہت فوائد ہیں، کس کے؟ خاموش رہنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اسے ہر وقت باتیں کر لینا، ہر وقت باتیں کرنا، خامخواہ میں ٹانگ اڑا دینا، وہاں 3 آدمی باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو میں بھی تمہاری باتوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بالکل جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل تو جہاں بھی 4 آدمی بیٹھیں گے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا، میں نے عرض کیا حضرت اور کچھ فرما دیں، فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے، یہ زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے دل کو مردہ کرے گی، یہ
یہ عادت. یمیت قلب، کیا دل کو مردہ بنا دے گی. وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ، اور تمہارے چہرے کا نور ختم کر دے گا. یعنی مطلب چہرے کی جو رونق ہوتی ہے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، وہ رونق پھر چہرے پر نہیں رہے گی، دل ہی مردہ ہو جائے گا. تو جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر نیک کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، آدمی کے اندر سستی آ جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ سستی کی وجہ سے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو طول سمت جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. قلت زدنی، میں نے عرض کیا حضرت اور کچھ فرما دیں. آپ نے فرمایا قل الحق کا وَإِنْ كَانَ مُرًّا. دیکھو حق بات کہنا، کیا اگرچہ وہ کڑوی ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب کسی رشتہ دار کی خاطر، کسی اور کی خاطر آپ نے حق کو چھپایا. اگر آپ بات کہتے اس وقت تو حقدار کو حق ملتا، جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا، اس لیے اس وقت حق بات کہو اگرچہ اس کو کڑوی ہی لگ جائے. مطلب تو یہ ہے کہ یہ کسی کی رعایت کی وجہ سے حق کو چھپاؤ مت، کیونکہ آپ کے حق چھپانے کی وجہ سے ضرور کسی کو نقصان ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ جناب مجھے حق بات کہنی ہے، ہر وقت آگے سامنے کھڑا ہو گیا حق بات کہیں، اس سے کہیں گے بھائی اس کے لیے تو حکمت چاہیے کہ کس وقت کون سی بات مناسب ہے، کون سی بات مناسب نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے جناب میں نے تو سچ کہا، میں نے تو کہا تم نے سچ کہا، لیکن دیکھو تمہارے سچ کہنے کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. تو یہاں وہ مراد ہے کہ جہاں کسی کے حقوق ضائع ہوں تو اس وقت کسی کی رعایت اپنے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ نہیں کرنی چاہیے. قلت زدنی، حضرت فرما دیجئے اور جی. قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. سبحان اللہ. فرمایا دیکھو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ بالکل مت کرنا کہ یہ مجھے ملامت کرے گا. چونکہ بہت سارے لوگ ملامت کرتے ہیں، دین پر چلنے کے سلسلے ملامت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ تانے دیتے ہیں اس کو، آپ تو دقیانوسی ہیں، یہ تو بالکل سادہ مزاج لگ رہا ہے نا، یہ تو تنگ نظر ہے. کبھی لباس پر تانے دیتے ہیں، کبھی والدین، کبھی ماموں، کبھی دوسرے لوگ، کبھی بچیوں کو کوستے ہیں اور ان کے برقعے اوپر جو اس کو وہ ملامت کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں ہاں اب بس فنیری چاہیے مسکمز تصویر مزی نیری. یہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت کر، بلکہ عمل کرتا رہ، اللہ آپ کی مدد کریں گے. آخری نصیحت فرمائی لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. سبحان اللہ. فرمایا دیکھو جو چیزیں آپ جانتے ہیں میرے نفس میں کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، فرماتے ہیں پھر لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ، یہ چیز تم کو لوگوں سے روک دے. یہ چیز تم کو، یہ لوگوں کے عیب بیان کرنے سے اور لوگوں کی برائی سامنے کرنے سے، یہ چیز تمہارے لیے کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے، روک دے یہ چیز. مطلب تو ہے کہ آپ سمجھ لیں میں تو خود ان کاموں میں مبتلا ہوں، اب میں ان کاموں کی وجہ سے اس کو کیا تانے دے دوں. تو اس لیے وہ بات آپ کے لیے روکنی چاہیے. اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں کو نہ کھولیں اور لوگوں کی برائی بیان نہ کریں کسی کے سامنے، بالخصوص وہ برائیاں جن میں تم خود مبتلا ہو. تو آپ کہیں گے جناب میں تو خود اس میں مبتلا ہوں تو مجھے کیا کروں گا اس کو. بہرحال یہ آپ نے نصیحت فرمائی. یہ نصیحتیں 8 ہیں. کتنی؟ 8 ہیں. جی اب ان کا خلاصہ میں پھر بتاتا ہوں کہ نمبر 1، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے تمام معاملات کو زینت دے گا. میں نے عرض کیا اور کچھ، فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور ذکر کو، اس سے آسمانوں میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہوگا. اس کے بعد فرمایا خاموشی کو کثرت کے ساتھ، کثرت کی خاموشی کو لازم پکڑو، یہ شیطان کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے اور تمہارے دین میں مددگار بنے گا. میں نے عرض کیا اور کچھ، فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ دل کو مردہ کرے گا اور تمہارے چہرے کو نور کو دور کر لے گا. اور آخر میں فرمایا کہ حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو. اور پھر یہ 8ویں نصیحت ہے کہ وہ چیز تم کو روک دے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے
جو تم اپنے نفس کے متعلق جانتے ہو کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔